قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کیجئے، قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں۔ قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے، کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں۔ قرضدار پر حج نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو ان استطاع الیہ سبیلا۔ اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، تو حج کرو، اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں۔ آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حقوق اللہ معاف کر سکتا اپنا حق، لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے۔ اسی لیے جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے، لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لا کر، اس کے بیٹے، اس کی اولاد کو سامنے لا کر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، اور جنازے میں صفیں لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا۔ اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرضدار تھا، مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تھا، قرضہ دیے بغیر مر گیا، تو پھر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا، جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے یہ بندوں کا معاملہ۔ ایک آدمی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا، کوئی معاملہ تو نہیں تھا، اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ یا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیو، ذرا تصور کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے جانے والے ہیں، انتقال میں 2 یا 3 دن باقی رہ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا کسی کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے، قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا۔ انتقال سے 2-3 دن پہلے لوگوں اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ 2-3 وہ مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے 3 درہم ہیں آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ 3 درہم اس کے ادا کر دیے جائیں۔ اس صحابی نے اسی وقت ان کے 3 درہم دے دیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب میری روح قبض عنصری سے پرواز ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے، کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ مجھے غور کیجئے میرے بھائیو، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے، ہر اذان کے بعد۔ اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا؟ جواب کہیں سے نہیں ملا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی، پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی۔
مسئلہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی، حجرے میں تھے، ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے، پہلے ابو بکر صدیق نے پڑھی، پھر عمر فاروق نے پڑھی، پھر عثمان غنی نے پڑھی، پھر حضرت علی نے پڑھی، پھر ایک ایک صحابہ بعد میں آتے گئے پڑھتے گئے، ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے، یہاں تک کہ بعد میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاسٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا، 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا۔ اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا، مٹی آپ کی ہو جاتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے، لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے۔ لیکن ابو بکر صدیق 2 سال تک خلیفہ رہے، 2 سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کے پورے 10 سال تک اعلان ہوتا رہا، اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو، اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آ کر لے لے۔ حضرت عمر فاروق کے 10 سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو 12 سال تک اعلان کیا جاتا رہا، اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے، میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن 12 سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں، اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے۔ ایک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 3 درہم آپ نے دلوا دیے، پھر کوئی نہیں ملا۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا، عمر فاروق نے 10 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا، عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو مجھ سے لے لے، لیکن 12 سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا۔ غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے، میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے۔ آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حقوق اللہ معاف کر سکتا اپنا حق، لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں، روزے بیکار ہو جاتے ہیں، حج بیکار ہو جاتا ہے، حج۔ اسی لیے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے، قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کیجئے، قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں۔ قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے، کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں۔ قرضدار پر حج نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو ان استطاع الیہ سبیلا۔ اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، تو حج کرو، اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں۔ کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا اور کہاں بہہ گیا، یہاں پہنچ گیا میں تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، دشمنوں کو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے، وہ اپنے دوست اور دشمن سب کو کھلاتا ہے، مومن و کافر سب کو کھلاتا ہے، یہ ہے رب العالمین۔ اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر، الرحمن الرحیم، کتنی بڑی نعمت ہے۔
وہ بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ہم آپ کو اس طرف بعد میں آئیں گے، پہلے یہ سوچئے اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے 100 درجے، اللہ نے کہا مطلب اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ دنیا میں جو تم رحم و کرم، محبت و الفت دیکھ رہے ہو، یہ ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے۔ رحمت کے 100 درجوں میں سے صرف ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں؟ 100۔ اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے؟ ایک، صرف ایک مرغی کو دیکھیے آپ، مرغی بلی کو دیکھتی ہے فوراً بھاگتی ہے، لیکن وہی مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اور مرغی جہاں سڑک پر دانا چگتی ہے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرغی تو بھاگتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ مرغی اب بھاگ نہیں رہی ہے، کیونکہ جانتی اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے۔ وہ مرغی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس مرغی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی الفت کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا، یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے، یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے، 99 درجے نہیں۔ ایک کتیا جب اس کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنم دے سکیں جہاں دوسرے کتے نہ پہنچ پائیں اور خطرناک جانور وہاں پہنچ کر ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں۔ آپ نے دیکھا کبھی وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں۔ یہ محبت اس کتیا کے اندر کس نے ڈالی؟ ایک بکری کو دیکھیے، ایک گائے کو دیکھیے، ایک بھینس کو دیکھیے، جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلاظت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ بکری، وہ بھینس، وہ گائے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور اپنے بچے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے میں روح پھونک دیتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جب بھینس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دوہتا ہے تو گائے اور بھینس اپنے بچے کو پلانے کے لیے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، تصور کرو۔ اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراً وہ گائے اور بھینس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے۔ یہ محبت، یہ الفت اس گائے کے اندر، اس بھینس کے اندر، اس بکری کے اندر کس نے رکھی ہے؟ یہ اسی محبت، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے۔ اور سنیے جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا۔ ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک کتیا اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے اتنا مہربان ہے، تو سوچئے یہ ابھی ایک درجہ ہے، ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے، ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا۔ ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی
جو قیدی قید کر کے لائے گئے، جو مجرم قید کر کے لائے گئے، ان مجرمین کی لسٹ میں، ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی. اس کا بچہ کہیں شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ. یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے، اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیا سزا ملے گی. اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہوگا. یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا. اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا. وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی، ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا ہے اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا، اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے ساتھیوں، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، تو تم کیا امید رکھتے ہو؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال. جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے، پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے. جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو، وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے، بدعتیں کر کر کے، شراب نوشی کر کر کے، حرام کھا کھا کر، حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے. ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی. جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں؟ آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی بیٹی ہے، شادی ہوئی، آپ نے بہت سے برتن اس کو جہیز میں دیے، کانچ کے 2 برتن، کانچ کے 2 گلاس، شیشے کے 2 گلاس آپ نے اس کو دیے. بہت سے برتن دیے، لیکن 2 گلاس رکھے ہوئے تھے الماری میں، اور کانچ کے دونوں گلاس جس کو آپ کی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد روزانہ صاف کر کر کے رکھتی تھی، اچانک دونوں گلاس گرتے ہیں نیچے. ایک گلاس تو ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور دوسرا گلاس بچ جاتا ہے. اتفاق ہے، دوسرا گلاس بچ جاتا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کی بیٹی کس گلاس کی حفاظت کرے گی؟ جو بچ گیا اس کی یا جو ٹوٹ گیا اس کی؟ کوئی بھی عقل مند انسان ہوگا
اس کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا ارے جو ٹوٹ گیا اس کی کیا حفاظت کرے گی, وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے. اس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا ہے. تو جو گلاس بچ گیا اس کو اٹھائے گی, اس کو پوچھے گی اور پھر رکھ دے گی. اور جو ٹوٹ گیا, چکنا چور ہو گیا, وہ جانتی ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا. اب اس کو گھر میں بھی رکھنا گوارا نہیں کرے گی. جھاڑو سے ادھر ادھر کانچ تو نہیں بکھر گئی, کسی کے پیر میں نہ چپ جائے, اس لیے اس جگہ کو صاف کر کے اس ٹوٹے ہوئے کانچ کے گلاس کو صاف کرے گی اور ایک برتن میں لے کر ڈسٹ بن میں ڈال دے گی یا باہر کوڑے میں جا کر پھینک دے گی. اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو کبھی وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی. کیوں؟ ہر چیز کا ایک کوشچن ہوتا ہے, کیوں؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. وہ صحیح سلامت گلاس کی حفاظت کر رہی ہے, لیکن ٹوٹے ہوئے گلاس کو گھر سے باہر کیوں پھینک رہی ہے؟ اس کیوں کا جواب ہے صحیح سلامت گلاس کی حفاظت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ کام کی چیز ہے, وہ پینے کے کام آئے گا, مہمانوں کو پانی پلانے کے کام, یا چائے پلانے کے کام, یا دودھ پلانے کے کام آئے گا. لیکن ٹوٹا ہوا برتن کسی کام کا نہیں, اس لیے اس کو باہر پھینک رہی. چلیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ماں کے دو بیٹے ہیں, دونوں بیٹے جوان ہیں, ایک پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا ہے, اس کی سرکاری سروس لگ گئی ہے, اس کو 1 لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہے. ماں بوڑھی ہو چکی ہے, باپ کا انتقال ہو چکا ہے. وہ بیٹا 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے, 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے, اور اسی پر وہ اپنا پیٹ بھی پالتا ہے, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے, اور اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال رکھتا ہے. لیکن اسی ماں کا ایک دوسرا بیٹا ہے, وہ بھی جوان ہے, لیکن اس کے دونوں پیروں میں پولیو ہے, لکوا مار چکا ہے. اس کے دونوں ہاتھوں میں کمپن ہے, ہاتھ بھی اس کے لکوا مار چکے ہیں. وہ نہ اٹھنے کے لائق ہے, نہ اپنے سے بیٹھ سکتا ہے, نہ اپنے سے کھا سکتا ہے, نہ اپنے سے پیشاب اور پائخانہ کر سکتا ہے. اس بچے کی عمر بھی 18-20 سال ہے, اس کا بھائی بھی 20-22 سال کا ہے, جو کماتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے. لیکن یہ بیچارہ اپاہج بچہ, دونوں پیروں سے اپاہج, دونوں ہاتھوں سے اپاہج, بستر پر لیٹا ہے. یہ نہ کما سکتا ہے, نہ ماں کا پیٹ بھر سکتا ہے, نہ خود کھا سکتا ہے. یہ بچہ بھی ناکارہ ہے, کسی کام کا نہیں ہے, بیکار ہے. بلکہ یہ بچہ اپنے ماں پر بھی بوجھ بنا ہے, بلکہ اپنے بڑے بھائی کے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ماں ان دونوں بچوں میں سے کس بچے کی حفاظت کرے گی اور کس بچے کو اپنے گھر سے باہر نکالے گی؟ آپ کا جواب ہوگا وہ کسی بھی بچے کو باہر نہیں نکالے گی. وہی عورت جو کانچ کے گلاس کی حفاظت کر رہی ہے جو بچ گیا کیونکہ وہ کام کا ہے. لیکن ماں اس کام کے بچے سے زیادہ دیکھ ریکھ اس بچے کی کر رہی ہے جو دونوں بستر, اپنے دونوں پیروں دونوں ہاتھوں سے اپاہج اور لقوے کا شکار ہے, فالج مار چکی ہے, اس کی حفاظت کر رہی ہے. ماں اس بچے کے سر سے پسینہ نہیں پوچھے گی جو محنت کر کے آیا ہے, اس بچے کے سر سے پسینہ پوچھ رہی ہے جو بستر پر لیٹا ہے. ماں اس 20-22 سال کے بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف نہیں کرا سکتی ہے, بلکہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ بچہ کہ وہ ماں اپنے بڑے بیٹے کی شرمگاہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گی. لیکن اس 18 سال
سال کے اور 20 سال کے بچے کی شرمگاہ دیکھنا تو بہت دور کی بات، اس کی گندگی کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہے اور اس کی پیشاب کی جگہ کو بھی دھو رہی ہے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے ماں کے دل میں یہ رحم اور یہ محبت کا جذبہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی رب کی 100 درجے رحمت میں سے اتاری ہوئی ایک رحمت کے ایک درجے کا حال ہے۔ یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی جو بچہ اپاہج ہے، لنگڑا لولا ہے اور نقبے کا شکار ہے، یہ ماں اس کی زیادہ دیکھ ریکھ کر رہی ہے۔